ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہندوازم۔ اب ہندوازم دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ اسلام، کرسچینٹی اور اس کے بعد سب سے جو بڑا مذہب ہے دنیا میں وہ ہندوازم ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے یا 3500 سال پہلے ہندوازم کا آغاز ہوا۔ اب ہندوازم کوئی ڈیوائن ریلیجن نہیں ہے، مطلب جس طرح اسلام ہے خدا کی طرف سے ایک مذہب ہے، کرسچینٹی بھی خدا کی طرف سے ایک مذہب ہے، لیکن ہندوازم ایسا مذہب نہیں ہے جو کسی ڈیوائن نیچر کی طرف سے انسانوں کے پاس آیا ہو، بلکہ یہ انسانوں کے خود اپنے معاشروں کے جو تجربات ہیں ان کے اوپر مبنی ریلیجن ہے۔ اب اس کی ابتدا کے بارے میں ظاہر ہے مختلف نظریات موجود ہیں کہ کب اس کا آغاز ہوا۔ جس طرح آپ اسلام کے بارے میں کوئی پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور ان کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، تو اس طرح سے اسلام کا آغاز ہوا۔ لیکن ہندوازم کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک انفارمیشن موجود نہیں ہے، لیکن ہسٹری سے ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وسط ایشیا سے جو آرین تھے، ہم نے سویلائزیشن میں آرین جو سماج ہے اس کو بھی ڈسکس کیا تھا، وہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو پھر ہندوستان میں پہلے سے جو لوگ موجود تھے ان دونوں کا آپس میں انٹریکشن ہوا۔ اس انٹریکشن کے نتیجے میں کچھ نئے نظریات پیدا ہوئے، نئے رہن سہن کے نئے طریقے پیدا ہوئے، نیا طرز معاشرت پیدا ہوا۔ اسی دوران ایک نیا مذہب جس کو ہندوازم کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوا۔ اب پھر چونکہ ہندوازم اگر دیکھا جائے تو برصغیر کے اندر تقریباً آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم نے جو 712 میں یہاں پر حملہ کر دیا اور پھر اسلام یہاں پر برصغیر کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ اب اسلام اور ہندوازم کا آپس میں کنفلکٹ شروع ہوا۔ آپ کو پتا ہے عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمانوں نے کو مندر گرا دیا، ہندوؤں نے کو مسجد گرا دی۔ بابری مسجد کا جو کیس ہے وہ ابھی بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ان کے درمیان ایک کنفلکٹ رہا۔ بعد میں یہاں پر جب 1857 میں باقاعدہ طور پہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو 1600 میں آئی تھی، 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی اس کے نتیجے میں انگریز یہاں پر آ گئے۔ پھر انگریزوں نے ہندوؤں کو اور خود مسلمانوں کو مشنریز کے ذریعے کرسچینٹی میں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ انگریز 1947 تک ہندوستان کے اوپر قابض رہے۔ اب ہندوازم میں ایک خدا کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں میں خدا کا ایک تصور ہے، کرسچینٹی میں بھی خدا کا ایک تصور ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ہندوازم کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ہندوازم کے ایک سے زیادہ خدا ہیں اور ہر ایک جو خدا ہے اس کا اپنا ایک مخصوص فنکشن ہے، اپنا کام ہے۔ مثلا ایک جو ہے وہ برہما گاڈ ہے ان کا، اسی طرح جو ہے وہ وشنو ہے، شیوا ہے، دیوی ہے، ٹھیک ہے، کرشنا ہے۔ یہ فلموں میں بھی آپ نے ظاہر نام سنے ہوں۔ ان کا برہما جو خدا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ پوری جو کائنات ہے اس کا نظام چلاتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا جو خدا ہے وہ برہما ہے۔ اسی طرح جو وشنو خدا ہے ہندوازم کے اندر وہ اس کائنات کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح باقی جو دیوی ہے وہ بیسیکلی دولت کی خدا ہے۔ انسان کو اگر دولت دینی ہو تو ہندوازم میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دیوی ہے، دیوی نے جو ہے وہ اس کو دولت دی۔ عام طور پہ بھی آپ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ قسمت کی دیوی کسی پہ بڑی مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کی لک ہے، آپ کی جو دولت ہے، قسمت ہے، اس کا تعلق اس دیوی سے ہے۔ تو ہندوازم کے اندر ایک خدا کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور دلچسپ پہلو ہے ہندوازم کا وہ ہے اس کی مختلف ذاتیں۔ ہندوازم کے اندر 4 مین جو بڑی کاسٹ ہیں وہ موجود ہیں۔ ایک ہے برہمن، کھشتری، اس کے علاوہ ویش اور شودر۔ اب ان میں سب سے جو بڑی ذات ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہے؟ برہمن ہے۔ برہمن لوگ وہ ہوتے ہیں جو حکومت کرتے ہیں ہندوازم کے تصور کے مطابق۔ ہندوازم کی ظاہر کتابیں بھی موجود ہیں، 4 بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ برہمن جو ہے وہ کیا
کہا جاتا ہے کہ حکومت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سب سے اعلیٰ کلاس ہے. جو ہندوازم کے اندر کھشتری کلاس ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ملک کی حفاظت کرتی ہے، یعنی فوج، ملک کو پروٹیکٹ کرنا، یہ جو کھشتری ہیں یہ ان کا کام ہے. اور پھر اس کے بعد جو ذات آتی ہے وہ ویش ہے. ویش ذات سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ عمومی طور پہ معاشرے کے اندر چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، مثلا کوئی مستری ہیں، مکان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، روڈز بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دستکاری کا کام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس ذات کے جو لوگ ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ ویش، جو ہندوازم کی ذات ہے. اسی طرح آخر پہ جو آتے ہیں وہ شودر ہوتے ہیں. ہندوازم کے مذہب کے مطابق جو شودر ہے وہ سب سے کم تر ذات ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کوئی کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کے اندر کوئی مہارت موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تعلیم سے بہت دور رکھے جاتے ہیں، وہ حکومت نہیں کر سکتے، وہ سب سے کم تر ذات سمجھے جاتے ہیں ہندوازم کے اندر، ٹھیک ہے. اس طرح ہندوازم کی کتنی ذاتیں ہوئی؟ 4، ٹھیک ہے. کون سی؟ برہمن، کھشتری، ویش اور کون سا؟ شودر، ٹھیک ہے. شودر ان میں کیا ہے؟ سب سے کم تر ذات ہے. اب اسی طرح ہندوازم کی جو مختلف طرح کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں، جس طرح ہم بناتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ ہے، دوسری جو ہے وہ یہ رمضان والی عید ہے، یہ بناتے ہیں. اسی طرح ہندوازم کے اندر بھی بہت سے تصورات موجود ہیں جو مختلف طرح کے تہوار بنائے جاتے ہیں. مثلا آپ نے یہ موویز کے اندر دیکھا ہوگا، دیوالی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہولی بھی بنائی جاتی ہے. یہ جب بہار کا موسم ہوتا ہے، فصل کٹائی، تو ہولی بنائی جاتی ہے. وہ بیسیکلی جو ہے وہ رنگوں کا تہوار ہے. مختلف طرح کے جو رنگ ہیں وہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، مختلف طرح کے رنگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان میں جو ناچ گانا ہے وہ ہوتا ہے. یہ کنسپٹ ہے کس کا؟ ہولی کا. اسی طرح اور بھی مختلف جو کلچرز ہیں، مثلا ایک جو رکشا بندھن ہے، بہن بھائی کے درمیان جو رکشا بندھن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہندوازم کے اندر کیا موجود ہے؟ تہوار موجود ہے. اب ہندوازم ظاہر ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رہی ہے. ہندوازم جو ہے ان کی بھی تقریباً 4 بڑی کتابیں ہیں، جن میں بیسیکلی وہ ساریوں کا جو مشترکہ نام ہے اس کو وید کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وید کہا جاتا ہے. ان میں جو ہے وہ ایک ہے رگ وید، یجرو وید ہے، اس کے علاوہ اتھرو وید ہے، یہ ہندوازم کی کیا ہے، اور سما وید. یہ چاروں ہندوازم کی کتابیں ہیں جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کے کلچر کے، معاشرت کی، ہندوازم پیدا کیسے ہوا، اس کے خدا کیسے ہیں، ان خداؤں کا کام کیا ہے، یہ ساری جتنی بھی ڈسکشن ہے، اسپیسیفکیشن ہے، وہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. ہندوازم کی جو چاروں کتابیں ہیں ان کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ 4 ظاہر بڑی ہیں. جس طرح ذات پات کا نظام ہے، ہم نے کہا کہ 4 بڑی ذاتیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹی چھوٹی ذاتیں موجود ہیں، لیکن جو مین ہیں وہ 4 ذاتیں موجود ہیں. ہندوازم اس بلیف کے اوپر بنیاد کرتا ہے کہ ہر ایک جو زیرو چیز ہے دنیا میں، زندہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اس کو، اس کی آتما کو کہیں پیدا کیا گیا. آتما تو آپ نے نام سنا ہوگا نا، ٹھیک ہے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں روح، ٹھیک ہے. ہر ایک جو زندہ چیز ہے اس کے اندر ایک آتما موجود ہے جو کہیں پیدا کی گئی، ٹھیک ہے. ان کے وہ جو 4 خدا ہیں، ان خداؤں نے اس آتما کو پیدا کیا. وہ آتما آپ کے جو مادی جسم ہے اس کے اندر آتی ہے اور پھر جو ہے وہ انسان زندگی گزارتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے اس کی موت ہوتی ہے، اور پھر موت کے بعد کا جو تصور ہے اس کو بیسیکلی نظریہ کرم بھی کہا جاتا ہے ہندوازم کے اندر، کہ کوئی جو اچھے عمل کرتا ہے اس کے نتیجے میں اس کو کسی اچھی شکل میں پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی برے عمل کرتا ہے تو اس کی شکل بگاڑ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ جب پیدا ہوگا دوبارہ تو اس کو کیا کر دیا جائے گا، کسی مثلاً جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، کسی گائے، بھینس، بکری یعنی جانور کی کسی شکل میں پیدا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو کوئی بھی مر جاتا ہے اس کی روح کا جو اصل منزل ہے
وہ یہ ہے کہ وہ روح ایک گیان حاصل کر لے، عرفان حاصل کر لے، یعنی وہ جو اس کے خدا ہیں ان کے قرب میں اس طرح سے چلی جائے کہ وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس نظریے کو ہندوازم میں مکتی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مکتی کہا جاتا ہے. سو یہ سارا اوور ویو ہے ہندوازم کا کہ اس کا کاسٹ سسٹم کیا ہے، اس کی کتابیں کون سی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہندوازم پیدا کیسے ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر اسی ہندوازم سے آگے ہم دیکھیں گے بدھ مت بھی ہندوازم سے نکلتا ہے، جین مت بھی ہندوازم سے نکلتا ہے. تو پوری دنیا میں جو ہندو بستے ہیں اس کے 95% جو ہندو ہیں وہ ہندوستان کے اندر، یہ جو ہمارا پڑوسی انڈیا ہے اس کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی جو 5% ظاہر ہے وہ دنیا میں موجود ہیں. سو یہ ہندوازم کا بنیادی طور پہ اوور ویو تھا کہ اس کے اندر کون سے نظریات موجود ہیں، وہ پیدا کیسے ہوا، اس کی کتابیں کون سی ہیں، وہ پھیلا کیسے، ہندو رہتے کہاں پہ ہیں، اور ان کے جو بنیادی مذہبی عقائد ہیں وہ کیا ہے.